اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش در جستجو عرفان اسلامی پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت خوبصورت انداز میں عرفانی مطالب کو، عرفانی مضامین کو، عرفانی موضوعات کو ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ ہماری گفتگو مکاشفات پر جاری تھی۔ بیان ہوا کہ اس 5ویں فصل میں آیت اللہ مصباح در واقع مکاشفات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو سیر و سلوک میں نہایت اہمیت کی حامل بحث ہے۔ بطور معمول ہمارے معاشروں میں جو لوگ دوسروں کو اپنی جانب کھینچنا چاہتے ہیں، اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا مجذوب کرنا چاہتے ہیں، وہ در واقع انہیں اپنے انہی مکاشفات کے ذریعے سے انہیں ایسی باتیں بتا کر کہ میرے اوپر یہ کشف ہوا، مجھے یہ آواز سنائی دی، میں نے فلاں چیز کو مشاہدہ کیا، ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اور لوگ جو زیادہ دینی تعلیمات کے حامل نہیں ہوتے وہ ایسے افراد کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ایسے افراد کے مرید بن جاتے ہیں، ایسے افراد کی آئیڈیالوجی کا، نظریات کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعد میں جب معلوم ہو جائے کہ یہ افراد ڈھونگی تھے، یہ افراد فراڈی تھے، یہ افراد دھوکے باز تھے، تب ان افراد کے لیے بازگشت کرنا نہایتی دشوار ہو جاتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت وقت ایسے افراد کی عقیدت میں گزارا ہوتا ہے، ان کا پرچار کرنے میں گزارا ہوتا ہے، لہٰذا اب اس راستے سے واپس لوٹنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، بس اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی عناد میں، اپنے جو ہے وہ غصے میں، اپنی اس ایک کیفیت میں جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں واپس نہیں پلٹتے ہیں اور اسی میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا مکاشفات کی بحث کرنا، کرامات کے موضوع پر بحث کرنا یہ نہایت ضروری ہے کہ ایسے موضوعات کو بیان کیا جائے تاکہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئے۔ مرحوم آیت اللہ مصباح سے ہم نے مکاشفات کو بیان کیا کہ در واقع انسان بیداری کے عالم میں یا خلسے کے عالم میں، جسے بیان کیا کہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ جس میں انسان بس اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بس اوقات دعا کر رہا ہوتا ہے، بس اوقات کسی ذکر میں مصروف ہوتا ہے، بس اوقات تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتا ہے، اور اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس کیفیت میں وہ کوئی آواز سنتا ہے، کسی چیز کو مشاہدہ کرتا ہے، ماضی یا مستقبل سے متعلق کسی واقعے کو رونما ہوتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے۔ اب جب ایسی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے تو یہ کیفیت دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، لہٰذا تمام ماہرین، تمام علماء، تمام مشائخ جو معتبر علماء ہیں، معتبر مشائخ ہیں، معتبر شخصیات ہیں، حتیٰ جن پر یہ منحرف صوفی فرقے بھی اعتماد کرتے ہیں اور ان شخصیات کو محترم شمار کرتے ہیں، ان شخصیات نے، ان علماء نے، ان مشائخ نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر کر دیا ہے کہ انسان کو جو مکاشفات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وقت انسان کو مکاشفات جو ہوتے ہیں وہ رحمانی ہیں، اور ایک وقت انسان کو جو مکاشفات ہو رہے ہیں وہ شیطانی ہیں۔ پس انسان در واقع جس کیفیت میں مبتلا ہے
وہ یا تو بیداری کی کیفیت ہے یا وہی خلسے کی کیفیت ہے کہ جو نیند اور بیداری کی درمیانی ایک کیفیت ہے، جس میں انسان کو کچھ مشاہدات ہو رہے ہیں، کچھ ادراکات ہو رہے ہیں۔ یہ مشاہدات اگر ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو تو یہ رحمانی کہلاتے ہیں۔ ان مشاہدات کو، ان مکاشفات کو، ان ادراکات کو، ان سماعات کو رحمانی کہا جائے گا۔ اور اگر ان کی استناد شیطان کی طرف ہو، یعنی شیطان نے انسان پر کسی آواز کے ذریعے سے اس کی سماعت پر اپنا کنٹرول جما لیا ہو، شیطان نے انسان کی بصارت پر اپنا کنٹرول جما لیا ہو، لہٰذا انسان جن چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے وہ در واقع شیطان انسان کو مشاہدہ کروا رہا ہے، یا جن چیزوں کو انسان درک کر رہا ہے، جن چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، جو اس کی قوہ مخیلہ میں آ رہی ہیں وہ شیطانی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے ادراکات کو، ایسے مشاہدات کو، ایسی سماعات کو کہ جو ایسی خلسے کی کیفیت میں انسان پر طاری ہوتے ہیں، انہیں مکاشفات شیطانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علماء نے مکاشفات کی دو قسمیں بیان کر دیں، ایک مکاشفات رحمانیہ ہے، ایک مکاشفات شیطانیہ ہے۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ بس اوقات انسان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک ہاتف غیبی انسان کو ندا دیتا ہے اور وہ انسان کو ایک سچی خبر بتاتا ہے۔ بعد میں انسان اس سچی خبر پر جب اطمینان حاصل کر لیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو خبر اس تک پہنچی تھی وہ خبر بالکل درست ہے، لیکن وہ خبر دینے والا در حقیقت جس نے انسان کو خبر صادق دی ہے وہ مخبر صادق نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ مثلا کل کیا ہونا ہے آج مجھے القاء کر دیا جائے، مجھے بتا دیا جائے، مجھے سمجھا دیا جائے۔ اب جب میرے پاس آج ایک آواز آئی ہے جس نے مجھے کل رونما ہونے والے ایک واقعے کی خبر دی ہے اور کل وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور میں اس خبر کی صداقت پر اعتماد حاصل کر لیتا ہوں، تو در واقع مجھے اس خبر دینے والے مخبر پر ایک اعتماد ہو جاتا ہے۔ عام معاشرے میں بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ مجھے کوئی بھی آ کر کوئی بھی خبر دے دے اور بعد میں مجھے معلوم ہو کہ جو خبر دی گئی تھی وہ خبر درست تھی تو میں اس مخبر پر اعتماد کر لوں گا۔ آج کل آپ ٹی وی پر، میڈیا پر، یوٹیوب پر بہت سارے ایسے کلپس مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو بطور معمول یوٹیوبر حضرات کی جانب سے ہوتے ہیں یا ایسے خبر نگاروں کی جانب سے ہوتے ہیں کہ جو اخبار کو بیان کرتے ہیں، جو واقعات کو اور حادثات کی خبر دیتے ہیں۔ آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے آج تک جتنی خبریں سنی ہیں وہ خبریں درست ثابت ہوئی ہیں، اور آپ کے نزدیک وہ خبر دینے والا صحافی جو ہے وہ معتبر، موثق اور مستند شمار ہوتا ہے، چونکہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ درست بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کی بات در واقع آپ کے دل کو چھو لیتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ درست بات کرتا ہے۔ آپ کو اس پر اعتماد جو برقرار ہوا ہے وہ اس کی اخبار کی صداقت سے اعتماد برقرار ہوا ہے۔ معاشرے میں بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ ہمیں اگر کوئی خبر دیتا ہے تو ہم اس خبر پر اعتماد کرتے ہیں جب ہمیں اس شخص کی بات پر، اس کے انداز گفتگو پر جب اعتماد ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو خبر دی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے خبر دی گئی تھی ویسے ہی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے یا ویسے ہی وقوع پذیر ہوا تھا، تو ہمیں اس مخبر کے صادق ہونے پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم کسی مخبر کے صادق ہونے پر اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر آئندہ بھی اس کی جانب سے جتنی خبریں دی جاتی ہیں ہم ان خبروں کو نہایتی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایسے صحافیوں کے ویلاگز کو نہایتی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی وہ خبر دیتے ہیں ان کی خبر درست ہوتی ہے۔ عین اسی طرح سے اگر انسان کو کوئی آواز سنائی دے
اور وہ آواز انسان کو مستقبل میں واقعہ ہونے والے کسی واقعے کی خبر دیتی ہے، تو انسان اگلے دن اس واقعے کو اسی انداز میں، اسی کیفیت میں وقوع پذیر ہوتے ہوئے جب مشاہدہ کر لیتا ہے تو انسان کو در واقع اس مخبر پر اعتماد ہو جاتا ہے جس نے انسان کو خبر دی۔ در واقع انسان نے اس کو مشاہدہ نہیں کیا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صرف اس کی آواز سنی ہے۔ اس اعتماد کے بحال ہوتے ہی وہ مخبر دوبارہ ایک خبر دے گا، پھر تیسری دفعہ خبر دے گا، پھر چوتھی دفعہ خبر دے گا، اور آہستہ آہستہ اسی صحافی کی طرح انسان کے اعتماد کو جلب کر لے گا، جذب کر لے گا، اور جب انسان کو اس پر اعتماد ہوگا اور انسان اس کا پکا گاہک بن جائے گا، پکا مرید بن جائے گا، پکا مشتری بن جائے گا اور ہمیشہ اس کے ویلاگز کو سنے گا، تو اب یہاں احتمال ہے کہ وہ کوئی ایسی خبر بھی بیچ میں دے دے کہ جو خبر نادرست بھی ہو، جان بوجھ کر ایسی خبر القاء کرے کہ جو نادرست ہو، اور در واقع یہی رویہ جو ہے وہ شیطان کا رویہ ہے۔ ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ جتنے صحافی بھی معاشرے میں خبرنگاری کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب شیطانی ایجنٹ ہیں، ہرگز ہمارا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ خبرنگار جو خبر کو دے رہا ہے اس نے در واقع اپنی زندگی کا ایک بہت عرصہ شعبہ صحافت سے وابستہ رہنے کی بنیاد پر لوگوں کا اعتماد اب حاصل کر لیا ہے۔ اب جب لوگوں کا اعتماد حاصل ہو چکا ہے تو وہ شخص اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر بس اوقات غلط خبر بھی دے سکتا ہے، جان بوجھ کر یا غیر عمد نادانستہ طور پر اس سے کوئی غلط خبر بریک ہو جاتی ہے اور وہ بیان کر دیتا ہے۔ یہاں ایسے صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بعد میں عذر خواہی کرے، معذرت کرے کہ میرے سے وہ جو خبر تھی وہ غلط نکلی ہے، میرا سورس غلط تھا یا کوئی بھی وجہ تھی۔ تو عین ایسے ہی شیطان لوگوں کے اعتماد کو حاصل کر لیتا ہے، اور جب لوگوں کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے تو وہ اسی اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے کوئی غلط خبر ان تک پہنچا دیتا ہے، غلط کام ان سے کروا لیتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات شیطان انسان سے 99 نیکیاں کروائے گا ایک گناہ کروانے کی خاطر۔ لہٰذا اگر انسان نے شیطان سے کسی آواز کو سنا تو اسے تو معلوم نہیں ہے کہ یہ آواز شیطانی ہے، لیکن اس نے کسی آواز کو سنا، کسی خبر کو سنا۔ اب اس خبر کو سننے کے بعد انسان نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ خبر سچی تھی۔ دوبارہ انسان نے کوئی خبر سنی یا کوئی آواز سنی، پھر انسان نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ وہ خبر سچی تھی، اور اسی طرح کرتے کرتے تقریباً 99 خبروں کی انسان نے جو ہے وہ تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ 99 کی 99 خبریں درست تھیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان سوی خبر پر آ کر خاموش ہو جائے اور تحقیق نہ کرے اور آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کر لے۔ ممکن ہے اس مخبر نے یہ 99 درست خبریں اسی وجہ سے دی ہوں تاکہ 100 نمبر پر جا کر جو خبر آپ کو دے گا اس میں وہ آپ کے اس حاصل ہونے والے اعتماد سے سوء استفادہ کرے گا اور آپ کو ایک غلط خبر کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، بس اوقات انسان سے 99 نیکیاں کرواتا ہے، اور جب انسان 99 نیکیاں کر لیتا ہے تو اسے شیطان پر اعتماد ہو جاتا ہے، یعنی مخبر پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اسے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ شیطان ہے، اسے مخبر پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ وہ اس مخبر کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے چونکہ اس نے 99 درست خبریں دی ہیں، انسان سویں پر بھی اعتماد کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط تھی۔ لہٰذا انسان کی نجات کا اور انسان کی سعادت کا راستہ منسد کرنے کے لیے شیطان اتنی لمبی پلاننگ کر سکتا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، قال، یعنی وہ شیطان خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر
خداوند متعال کی عزت و جلال و عظمت و شان و شوقت کی قسم کھاتا ہے۔ قال فبعزتک، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے ایسے بندے کہ جن بندوں میں تیرے مخلص بندے موجود ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تمام تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اور روایات کی روشنی میں یہ عباد مخلص حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ پس شیطان ان افراد کو گمراہ کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، شیطان اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں سے استفادہ کرتا ہے اور انہیں اعتماد دلا کر ایک ایسے مرحلے پر لے آتا ہے کہ انہیں اس پر اعتماد ہو جاتا ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو وہیں سے آ کر انسان کے اس اعتماد سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اسے گمراہیوں کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ، نہایت ہی دقت کے ساتھ، نہایت ہی توجہ کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والے افراد تھے، ان کے ساتھ شیطان نے ایسے کیا۔ لیکن وہ افراد کے جو اصلاً تحقیق نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، تتبع نہیں کرتے، ان کے لیے شیطان کو 99 مقدمات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے شیطان آسانی سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے، آسانی سے انہیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، شیطانی فریبوں میں سے، شیطانی جالوں میں سے اور شیطانی حیلوں میں سے کہ جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ فراوان ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور سیر و سلوک کی وادی میں، عرفانیات کی وادی میں، انہی راستوں میں سے، حیلوں میں سے، بہانوں میں سے ایک راستہ، ایک بہانہ عرفانی تعلیمات میں یہی مکاشفے کی وادی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان کے چنگل میں پھنس سکتا ہے۔ شیطان انسان کو درست خبریں دیتا ہے، درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ انسان کا اعتماد حاصل ہو جائے، اور جب انسان کا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے تو اب اسے گمراہی کے راستے پر گامزن کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر آج رات کو میں اپنے بستر پر سویا ہوں، صبح تقریباً جو ہے وہ تہجد کے وقت مجھے ایک آواز میرے کانوں میں سنائی دی ہے، اور وہ آواز مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اٹھو، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو، وضو کرو اور نماز تہجد پڑھو۔ میں نہایت ہی تعجب کرتا ہوں کہ یہ کس نے مجھے آواز دی۔ دیکھا تو میرے اطراف میں کوئی موجود نہیں تھا۔ تحقیق کی، تتبع کیا، جستجو کیا، معلوم ہوا کہ اطراف میں دور دور تک کوئی ایسا کمرے میں یا کمرے سے باہر سب گھر میں افراد سو رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی نے بیدار کیا ہے اور مجھے کسی کی آواز سنائی دی ہے اور اس نے مجھے تہجد کے لیے بیدار کیا ہے۔ خوب تہجد کے لیے بیدار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی، اور اس کے بعد پھر طلوع عین کے بعد دوبارہ سو جاتا ہے یا اپنے کاموں میں، زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اگلے دن پھر دوبارہ تہجد کے عین اسی وقت دوبارہ اس کو آواز سنائی دیتی ہے اور اسے وہ ہاتف غیبی کہتا ہے کہ اٹھو، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، نماز تہجد پڑھو۔ پھر انسان تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تمام گھر کا معائنہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں تمام افراد تو آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن اسے کسی نے تہجد کے لیے بیدار کیا ہے۔ اور تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو اسلامی تعلیمات میں اور بالخصوص سیر و سلوک میں نہایت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد علی قاضی طباطبائی سے اس بات کو نقل کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا
تو آغا قاضی نے مجھے آ کر کہا کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر تم آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز تہجد پڑھو۔ یعنی اس قدر نماز تہجد کی اہمیت ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے بھی تہجد کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر آپ مقام محمود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں آپ توجہ فرمائیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات کا کچھ حصہ نماز میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ گزارو کہ یہ ایک زائد عمل صرف آپ کی ذات کے لیے ہے۔ عسیٰ، ان قریب امید ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ امید ہے ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو شفاعت کبریٰ کے مقام محمود پر فائز کر دے۔ بس اس قدر تہجد کی اہمیت ہے کہ رسول خدا شفاعت کبریٰ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نماز تہجد یعنی تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اللہ سے مناجات کرنے کے پابند ہیں، اور یہ صلاۃ اللیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے۔ بس نماز تہجد اس قدر اہمیت کا حامل عمل ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن ہر روز رات کو عین اسی ٹائم جو تہجد کا ٹائم ہے، ہاتف غیبی مجھے آواز دیتا ہے، مجھے اٹھاتا ہے کہ اٹھو اٹھو اٹھو۔ ہر روز میرے ساتھ یہ واقعہ تکرار ہوتا ہے، اور اسی واقعے کے بحاف پر میں ہر روز تہجد پڑھتا ہوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو شخص مجھے ہر روز اٹھا رہا ہے، تہجد کے لیے بیدار کر رہا ہے، یہ ہاتف در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ جسے اللہ نے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ عین تہجد کے ٹائم میری کان میں سرگوشی کرے، مجھے بیدار کرے، تہجد کے لیے ترغیب دلائے۔ لہٰذا میں اس بات پر اللہ کا نہایتی احسان مند ہوتا ہوں، نہایتی شکر گزار ہوتا ہوں کہ میرے معبود نے، میرے خالق نے اپنے سے مناجات کرنے کے لیے، اپنے سے راز و نیاز کرنے کے لیے، اپنے سے باتیں کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ مجھے بیدار کیا کرے۔ لہٰذا مجھے اب اس ہاتف غیبی پر اعتماد ہو چکا ہے۔ اب مسلسل تہجد کی ترغیب دلانے کے بعد میں نے اب سننا شروع کیا کہ یہ ہاتف غیبی مجھے تہجد کے بعد تلاوت قرآن کی دعوت دیتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ تہجد تو نے پڑھ لی ہے، تلاوت قرآن کرو۔ یہ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ تلاوت قرآن کی ہر روز ترغیب ہونا شروع ہو گئی، تہجد کی بھی ہوتی تھی، اب تہجد کے ساتھ اضافی ترغیب جو مجھے آنا شروع ہو گئی ہے وہ تلاوت قرآن کی ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد کچھ اذکار کی ترغیب، جو اذکار نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ خوب میں نے اذکار کرنا بھی شروع کر دیے، چونکہ نہ تو تہجد میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، نہ تو تلاوت قرآن میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، نہ ذکر و اذکار میں کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ ہاتف غیبی مجھے دوسرے زندگی کے معاملات میں بھی مجھے ترغیب دلاتا ہے، مجھے کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے جا کر ملاقات کرو، ذوی الارحام جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بالخصوص وہ رشتہ دار جو آپ سے دور ہیں، جو آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے کوئی خلش جن کے وجود میں آپ کی طرف سے ایجاد ہو چکی ہے، ان سے جا کر صلہ رحمی کرو، ان سے دوستی کرو، تعلق بناؤ۔ خوب یہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ لہٰذا میں اس ہاتف غیبی کی جہاں اتنی باتیں مان لی ہیں، وہاں میں صلہ رحمی کے لیے بھی چلا جاتا ہوں۔ اب ہاتف غیبی ایک روز مجھے آواز دیتا ہے کہ تم اپنا وقت عبادت میں گزارو، تمہیں کیا تم جا کر مدرسے میں تعلیم حاصل کرو، یا تمہیں کیا کہ تم جا کر مدرسے میں درس پڑھاؤ، یا تمہیں کیا کہ تم یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کرو یا یونیورسٹی میں جا کر درس پڑھاؤ۔ بس اس ہاتف غیبی نے مجھے جہاں تہجد کی دعوت دی،
جہاں مجھے اس نے تلاوت قرآن کی دعوت دی، جہاں اس نے مجھے طلوعین کے درمیان بیدار رہنے کی دعوت دی، جہاں اس نے مجھے ذکر و اذکار کی دعوت دی، جہاں اس نے مجھے صلہ رحمی کی دعوت دی، اتنے نیک 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 کاموں کی دعوت دینے کے بعد اب وہ مجھے کہتا ہے تم نے مدرسے میں جا کر کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ چھوڑو، اپنا کام کرو، اتنا تم ذکر کر سکتے ہو، اتنا تم جو ہے وہ عبادت میں وقت گزار سکتے ہو، تمہیں تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ چھوڑو۔ یہ تم نے درس پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ یہ طالب علم تو درس پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ رات کو سوئے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، موبائل پر کھیلتے رہتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تم اپنا ٹائم ضائع کرو گے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ جانے کا، 1 گھنٹہ آنے کا، 1 گھنٹہ تمہارا درس دینے کا، پھر اس کے مطالعے کے لیے تمہیں 3-4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل تمہاری زندگی کے 5-6 گھنٹے ایک درس کے لیے ضائع ہو جاتے ہیں اور تمہارا قیمتی وقت تلف ہو جاتا ہے۔ اس کی نسبت اگر تم مطالعہ کر لو، کوئی تحقیق کر لو، کوئی کتاب لکھ لو، کوئی تقریر یاد کر لو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ مفید واقعہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ اس ہاتف غیبی نے مجھے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، تو یہ جو بات کر رہا ہے یہ بھی میری صلاح کے لیے ہے، یہ بھی میرے فائدے کے لیے ہے۔ لہٰذا میں اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے مدرسے میں درس پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، یا مدرسے میں درس پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں، یونیورسٹی میں درس پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، یا یونیورسٹی میں درس پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ اس ہاتف غیبی نے مجھ سے اتنے نیک کام کروائے ہیں، اور ان نیک کاموں کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے مدرسے کی تعلیم کو چھڑوا دے، چاہے پڑھنا چھڑوا دے، چاہے پڑھانا چھڑوا دے، یا یونیورسٹی کی تعلیم کو چھڑوا دے، چاہے پڑھنے کی حد تک ہو، چاہے پڑھانے کی حد تک ہو، تعلیم چھڑوا دے۔ اس نے اس مقصد کی خاطر مجھ سے اتنے نیک کام کروائے ہیں۔ اب ہاتف غیبی پر اعتماد کے باعث میں نے جہاں تہجد پڑھی، جہاں میں نے دعا کی، جہاں میں نے تلاوت کی، جہاں میں نے صلہ رحمی کی، وہاں آ کر مجھے یقین ہونے کے نتیجے میں نے اعتماد کر لیا کہ یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا میری فلاح میں نہیں ہے، میری سعادت میں نہیں ہے، میری نجات کا ذریعہ یہ نہیں ہے، مجھے دوسرے امور میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں مدرسے کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہوں، یونیورسٹی کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر میں استاد تھا تو درس پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں، چاہے وہ مدرسے کا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو۔ میں اس ہاتف کی اتنی نیک باتوں کے بعد اس بات پر اعتماد کر لیتا ہوں، جبکہ در واقع اس ہاتف غیبی نے اس کام کے لیے، یعنی تعلیم چھڑوانے کے لیے مجھ سے اتنے نیک کام کروائے۔ پس در واقع آیت اللہ بہجت نے جو فرمایا تھا کہ 99 نیکیاں کروائے گا ایک انسان سے گناہ کروانے کے لیے، یا ایک ایسا کام کروانے کے لیے کہ جو اس کی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل تھا، وہ کام اس کو ترک کر دے۔ اس کے لیے شیطان نے اتنے مقدمے بنائے ہیں۔ اب انسان اس بات سے غافل ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں وہ افراد جو پرندوں کا شکار کرتے ہیں، تو وہ بطور معمول جہاں انہوں نے جال بچھایا ہوتا ہے پرندوں کے شکار کے لیے، وہ اس جال تک پہنچنے سے پہلے بھی دانے بچھاتے ہیں، تاکہ وہ پرندہ ہے، وہ جانور ہے، وہ آئے، وہ ان دانوں کو کھاتا ہوا، چگتا ہوا آہستہ 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 جب آگے قدم بڑھائے گا تو وہ اس جال سے غافل ہو جائے گا کہ جس جال میں پھنسانے کے لیے اس کو یہ دانے ڈالے گئے ہیں۔ تو شیطان نے بھی ہمارے سامنے دانے ڈالے ہیں، کبھی نماز تہجد کا دانہ ڈال دیا، کبھی تلاوت قرآن کا دانہ ڈال دیا، کبھی صلہ رحمی کا، کبھی ذکر و اذکار کا، کبھی جو ہے وہ طلوعین کے درمیان بیدار رہنے کا، اور اس کا آخری نہائی ہدف اور مقصد یہ تھا کہ مجھ سے تعلیم و تربیت کو دور کرے، تاکہ میں اس وادی سے دور ہو جاؤں، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے سے غافل ہو جاؤں، لوگوں کی تربیت کرنے سے غافل ہو جاؤں، یا لعقل خود کو جہالت سے باہر نکالنے سے میں غافل ہو جاؤں۔ تو در واقع شیطان نے یہ مقدمات بنائے تھے مجھ سے ایک واجب یا ایک مستحب کو ترک کرنے کے لیے کہ جو میری زندگی میں بنیادی حیثیت کا حامل تھا۔ پس شیطان اس قدر اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے گمراہ کرنے والا، اسے انحراف کی طرف لے جانے والا، اس کو راہ راست سے راہ بدر کرنے والا در واقع کوئی اور نہیں، شیطان ہے۔ انسان یہ تصور کر رہا تھا کہ یہ سب کے سب فرشتے کی جانب سے باتیں ہو رہی ہیں،
یہ آوازیں جو مجھے سنائی دیتی ہیں یہ فرشتے کی آوازیں ہیں، در واقع وہ فرشتے کی آواز نہیں تھی، وہ شیطان کی آواز تھی۔ چونکہ بیان ہوا کہ خلسے کی کیفیت میں انسان ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، انسان کو انوار دکھائی دیتے ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، انسان کو کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، تو ایسے میں وہ چیزیں جو ہیں وہ مکاشفات تو کہلائیں گی، لیکن اب مکاشفات میں وہ مکاشفہ رحمانی بھی ہو سکتے ہیں اور مکاشفات میں وہ مکاشفات شیطانی بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اس بات پر توجہ کرنا ہے، اور علماء متفق ہیں کہ مکاشفے کی کیفیت انسان کے اوپر جو طاری ہوتی ہے وہ انہی حالتوں میں طاری ہوتی ہے، یا ذکر کی کیفیت میں ہوتی ہے، یا نماز کی کیفیت میں ہوتی ہے، یا سجدے کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ اسے جو آواز سنائی دے رہی ہے یا جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس کا سبب رحمان ہے تو اس مکاشفے کو مکاشفات رحمانیہ کہا جائے گا، اور اگر اس کا سبب شیطانی ہے تو اسے شیطانی کہا جائے گا۔ اور انسان کے مکاشفات انہی دو اقسام پر مشتمل ہیں، یا رحمانی ہوں گے یا شیطانی ہوں گے۔ اب انسان کے لیے تشخیص دینا، یہ امتیاز رکھنا کہ کون سا مکاشفہ شیطانی ہے کون سا مکاشفہ رحمانی ہے، یہ انسان کے لیے دشوار ہے، اور انسان کو جو ہے وہ اس بارے میں جستجو کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ تو علماء عرفاء سے انسان جا کر سوال کرے کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے مکاشفات کی دو اقسام ہمارے لیے بیان کر دی ہیں کہ مکاشفات رحمانیہ ہیں، مکاشفات شیطانیہ ہیں، میں ایک عام انسان ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سا مکاشفہ رحمانی ہے کون سا مکاشفہ شیطانی ہے، آپ میرے لیے ایک معیار بیان کر دیں، اس معیار پر میں ان مکاشفات کو پرکھوں گا اور معلوم کروں گا کہ مجھے جو مکاشفات ہو رہے ہیں وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ تو جب علماء عرفاء کی طرف جاتے ہیں، بالخصوص عرفان شیعی فقاہتی میں ہم فقہا کے پاس جاتے ہیں، تو فقہا ہمیں یہاں ایک قانون بیان کرتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ دیکھو بھئی یہ مکاشفات، مشاہدات، مسموعات جو کچھ بھی آپ کو ہو رہی ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو آپ یقین کر لو کہ یہ مکاشفات رحمانیہ ہیں، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو آپ ان کے رحمانی ہونے پر یقین نہیں کر سکتے۔ پس وہ جو نماز تہجد تھی وہ مکاشفہ وہاں پر رحمانی تھا، چونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں، یہ جو ہے وہ دعا کرنا یہ بھی رحمانی، تلاوت کرنا یہ بھی رحمانی، طلوعین کے درمیان بیدار رہنا یہ بھی رحمانی، ذکر کرنا یہ بھی رحمانی، یہ سب باتیں درست ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لہٰذا انہیں میں رحمانیہ کہہ سکتا ہوں، ولو شیطان کی جانب سے مجھے القاء ہو رہے ہوں، چونکہ مجھے تو معلوم نہیں ہے وہ آواز رحمانی تھی یا آواز شیطانی تھی، لیکن چونکہ قرآن اور سنت قطعیہ کے مطابق ہیں لہٰذا میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں ان پر اعتماد کروں۔ لیکن وہ آخری بات کہ دینی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دو یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دو یا مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دو یا مدرسے میں یونیورسٹی میں پڑھانا چھوڑ دو، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں جا کر تحقیق کروں گا کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا میرا وظیفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کر رکھا ہے انفرادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، میرا یہاں وظیفہ کیا ہے؟ آیا تعلیم حاصل کرنا میرا وظیفہ ہے، مجھ پر واجب ہے؟ اگر مجھ پر واجب ہے تعلیم حاصل کرنا، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا سے وابستہ ہو، لیکن میرا شرعی وظیفہ تعلیم حاصل کرنا ہے، تو ایسے میں اگر مجھے وہ جو ہے وہ مکاشفے میں کہا جا رہا ہے کہ تعلیم حاصل نہ کرو، تو یہ در واقع مجھے میرے وظیفے سے روکا جا رہا ہے۔ جب مجھے میرے وظیفے سے روکا جا رہا ہے تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مکاشفہ شیطانیہ ہے، رحمانیہ نہیں ہے۔ اور اگر میرا وظیفہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، میرا وظیفہ کوئی اور کام کرنا ہے، اور پھر میں اپنے وظیفے کے برعکس در واقع ایک کام میں مصروف ہوں، تو پھر مجھے یقین کر لینا چاہیے چونکہ میرا وظیفہ کچھ اور کرنا تھا، میں اپنا وظیفہ ترک کر کے جو ہے وہ ان امور میں خود کو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، تو اب یہ مکاشفہ رحمانی کہلائے گا۔ ہم نے بیان کیا کہ مکاشفے میں اور ٹیلی پیتھی میں آپس میں فرق ہے۔ یہ جو ارواح کو ظاہر کیا جاتا ہے، یہ جو جنات کو تسخیر کیا جاتا ہے، در واقع ہندو مرتاض بھی
اپنی ریاضت کے نتیجے میں ارواح کو حاضر کر سکتے ہیں، جنات کو تسخیر کر سکتے ہیں، ٹیلی پیتھی سے بہت سارے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ پس صاحب مکاشفہ ہونا انسان کے درجہ کمال تک فائز ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو مکاشفات کو دیکھ رہا ہے یہ شخص درجہ کمال پر فائز ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب خاص عنایات، خاص لطف ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ مکاشفات الرحمانیہ کو مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو مکاشفات دیکھ رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ پس اگر کسی کو صحیح اور رحمانی مکاشفہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا مکاشفہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت قطعیہ کے مطابق ہوتا ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف نہیں ہوتا، تو یہ جو مکاشفات ایک شخص کو ہو رہے ہیں یہ مکاشفات اس بات کی دلیل نہیں کہ صاحب مکاشفہ انسان کامل ہے، صاحب مکاشفہ اللہ کا ولی ہے، صاحب مکاشفہ کے جو اعتقادات ہیں وہ صحیح اعتقادات ہیں، وہ صاحب مکاشفہ ولو اپنے شرعی وظائف پر عمل کرتا ہو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہو، نماز کو پڑھتا ہو، روزے کو رکھتا ہو، دوسرے واجبات کو ادا کرتا ہو، لیکن ہرگز ان مکاشفات رحمانیہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ صاحب مکاشفہ اللہ کا ولی ہے۔ صاحب مکاشفہ کے تمام اعتقادات درست اعتقادات ہیں۔ صاحب مکاشفہ جو ہے وہ اب قطب کے مقام پر پہنچ چکا ہے، وہ ولی اللہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے، وہ اب دوسروں کی تربیت کر سکتا ہے، دوسروں کو نجات بخش سکتا ہے، دوسروں کو ہدایت کی طرف لے کے آ سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایسے شخص کی عبادات درست ہیں، ان کی دعائیں درست ہیں، ان کے سجدے درست ہیں، ان کی ذکر و مناجات کی کیفیت درست ہے۔ اب ایسے شخص پر چونکہ مکاشفات ہو رہے ہیں اور اس کے مکاشفات قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہمیں اس کے کامل ہونے کا یقین نہیں پھر بھی کر لینا چاہیے۔ لہٰذا اب بھی گنجائش اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بارے میں تحقیق کرنا ہے، اور اس تحقیق کو ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست عرفان اسلامی کی تعلیمات کو سمجھنے اور انہیں درست اور نادرست میں تشخیص دینے، فرق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔